ابھی حالیہ کچھ عرصہ پہلے جنرل فیض حمید جو ایکس ڈی جی آئی تھے، ان کو چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ آپ کے پاس کیا خبر ہے اس کیس کا؟ آپ کیا فیوچر دیکھتی ہیں؟ آہ، تھوڑا سوال ریفریز کریں کہ میں کیا فیوچر دیکھنا چاہوں گی، جی، کیونکہ کیا دیکھتی ہوں وہ پریڈکشن میں آ جائے گا، اور ٹھیک ہے۔ پاکستان کی سیاسی معاملات ہوں، عدالتی معاملات ہوں، یہ بڑے انپریڈکٹیبل ہوتے ہیں۔ سو میں پریڈکشن تو نہیں کر سکتی، میں کیا دیکھنا چاہوں گی، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوں، میں چاہوں گی کہ وہ ہو، ہوں، کیونکہ کھلی سی بات کروں گی، نارملی اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ بہت ڈرتے ہیں، ہوں، اور ڈرنا بھی چاہیے، ہوں، بیکاز ظاہری سی بات ہے پاکستان کا ایک ماضی رہا ہے، ہوں، اور پاکستان کا جو ماضی ہے جس سے ہم آہستہ آہستہ نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اس موجودہ فوجی قیادت کے انڈر، کہ وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے، ہوں، لیکن کیونکہ ماضی میں رہی ہے اور ٹھیک ٹھاک رہی ہے اور بہت زیادہ رہی ہے، مطلب پارلیمنٹ تک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ چلاتی رہی ہے، اور یہ چیزیں آن ریکارڈ ہیں۔ سو اگر کوئی اپنے کام کے ساتھ بددیانتی کرے ہوں، تو اس کو تو سزا ملنی چاہیے۔ ہوں، اب آپ اور میں میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں، اگر آپ سے کچھ غلطی ہو جائے تو آپ کو شوکاز نوٹس آتا ہے، ہوں، یا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا میرے پروگرام میں کچھ ایسا چل جائے تو اس کی سوللی ہوللی رسپانسبل ایک اینکر ہوتا ہے، میں ہوتی ہوں، اینکر بیٹھی ہوئی تھی، اس نے منع کیوں نہیں کیا، کٹ کیوں نہیں کیا، گالی کیسے آن ایئر چلے گی، فار ایگزامپل ہمارے ایس او پیز ہیں نا۔ ہوں، سو اگر کوئی اپنے کام کے ساتھ غلطی کرے، جو کہ ان دیٹ میٹر اگر جنرل فیض نے غلطی کی ہے اور جو کہ ہمارے سامنے چیزیں ہیں، اس سے ہوں۔ لگتا ہے کہ غلطی نہیں، یہ تو بہت بڑا گناہ کیا انہوں نے، کیونکہ ہی بیکیم پارٹی ٹو اٹ۔ اسی میں اگر آپ ایڈ کر لیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جنرل فیض کی طرح جنرل باجوہ کو بھی اس کیس میں شامل تفتیش کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس وقت یہی ایک پیئر تھا جو سارے فیصلے پاکستان کے لے رہا تھا۔ اگر ان کے خلاف ثبوت ہے تو بالکل کرنا چاہیے، وائی ناٹ، بلکہ میں تو کہوں کہ صدر پاکستان کو بھی شامل کرنا چاہیے، ہوں، کیونکہ صدر صاحب تو فیسیلیٹیشن کراتے رہے ملاقاتوں کی، ہوں، یہ جو پوری تگڑی تھی اور یہ جو پوری کھچڑی تھی، ان سب کے ساتھ ہونا چاہیے، ہر اس کے ساتھ ہونا چاہیے جس نے اپنے اپنے کام کی وائلیشن کی ہے۔ بالکل ٹھیک اگر عوام کو شوکاز نوٹس مل سکتا ہے یا اس کو اگر نوکری سے نکالا جا سکتا ہے ڈیوٹی کو پر نیگلیجنس کرنے کے لیے، ہوں، تو پھر بڑے بڑے اداروں میں اور اسٹیبلشمنٹ جیسے منظم ادارے میں جس کی ہر چیز اتنی منظم ہوتی ہے، ہوں، وہاں پر کیوں نہیں ہوتا؟ ہوں، تو ہو رہا ہے وہ، اور وہ ہو رہا ہے، اور میں یہ دیکھنا چاہوں گی کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ عوام کو بہت سی امیدیں ہیں، بلکہ آپ کے کیمرے کے توسط سے میں ضرور یہ پیغام پہنچانا چاہوں گی کہ وہ عوام جو کہ پی ٹی آئی سپورٹر نہیں ہے، ہوں، اور وہ عوام جو کہ اس گٹھ جوڑ کا حصہ نہیں ہے، وہ بھی تو عوام ہوگی نا جو اس ہوں، گٹھ جوڑ کا حصہ نہیں ہوں، ہوگی۔ ہوں، دیکھیں، ایک تو وہ عوام ہے جو کہ پی ٹی آئی سپورٹر ہے اور جو یہ کہتی ہے کہ جی جو عمران خان نے کیا، جو جنرل فیض نے کیا، جو جنرل باجوہ نے کیا، جو صدر ہوں، پاکستان نے کیا اس ہوں، ٹائم پہ بالکل ٹھیک کیا، ہوں، لیکن سارے تو ان کے سپورٹر نہیں ہے نا۔ ہوں، کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ کسی اور پولیٹیکل پارٹی کے سپورٹر ہیں، اور سپورٹر کو بھی چھوڑیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو پاکستانی ہیں جنہوں نے پاکستان میں ہی رہنا ہے، ان کے بچوں نے باہر پڑھنے نہیں جانا یا انہوں نے نہیں باہر جانا، تو وہ دیکھنا چاہیں گے کہ اگر کوئی پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے، اپنی جاب کی آڑ میں اپنی سیاست کی ٹھڑک کو مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، جسٹ فار دا سیک آف پاور۔ بطور صحافی بینی سلیم کیا یہ مانتی ہیں کہ 2024 کا الیکشن فری اینڈ فیئر تھا؟ کون سا الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہم اس کو جسٹیفائی کر لیں گے اس جملے سے کہ اگر باقی نہیں ہوئے تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، لیکن یہ تو ادارے ہی بتائیں گے نا۔ میں اگین اگر میں یہ بتاؤں بطور گی، صحافی میں میں آپ کے میں پاس کیا میں یہی خبر آپ سے ہے؟ بات کر رہی ہوں، بطور صحافی میرے پاس ایسی کوئی خبر نہیں تھی کہ جی الیکشن ریزلٹس آنا بند ہو گئے، ہوں، آر ٹی ایس بیٹھ گیا، کوئی ایسی خبر نہیں تھی میرے پاس کہ جی فلانے بندے کو ٹکٹ اس لیے نہیں دیا گیا اس پولیٹیکل پارٹی کا کیونکہ اس کا جو ہیڈ تھا وہ یہ بندہ تھا۔ کمپلیننٹ پی ٹی آئی ہے 2024 کے الیکشن میں، جہاں سے میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ فیکٹ ہے، یہ جی، صرف میں نہیں دیکھ رہی، یہ جی، فیکٹ ہے جو کہ ہم جی، نے رپورٹ کیا ہے، ٹیلی ویژن پر رپورٹ کیا ہے۔ ہوں، الیکشن ٹرانسمیشن میں ہم بیٹھے ہوئے تھے، اور الیکشن ٹرانسمیشن میں بیٹھے بیٹھے ہی ہمیں ریزلٹس آ رہے تھے، ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو 2024 میں کمپلیننٹ پی ٹی آئی تھی، اور پی ٹی آئی نے کہا کہ جی ہمارے سے بڑی زیادتی ہوگی، سب سے زیادہ نامینیشن پیپرز پی ٹی آئی نے بھرے، اور پی ٹی آئی نے اپنی پارٹی کے ہی بھرے۔ وہ تو الگ بات تھی کہ اگر ان سے ان کی پارٹی کا نام لیا گیا تو وہ ان کی اپنی وجہ سے لیا گیا، ہوں، اور اس کا بھی اعتراف لطیف کھوسہ صاحب، یہ بینر سلیم نہیں کر رہی، ہوں، بینر سلیم کو کون جانتا ہے، لطیف کھوسہ صاحب، ہوں، لطیف کھوسہ صاحب جن کے گھر چل کے عمران خان گئے۔ عمران خان نعیم الحق کے افسوس کرنے کے لیے نہیں گئے، عمران خان ارشد شریف کے افسوس کرنے کے لیے نہیں گئے، عمران خان کسی کے گھر نہیں جاتے،
لیکن مشکل ترین وقت میں لطیف کھوسہ صاحب کے گھر چل کے گئے تھے. وہ لطیف کھوسہ صاحب کہہ رہے ہیں ہاں تو کیا ہو گیا اگر ہمارے پارٹی کے پی ٹی آئی نے اگر صحیح الیکشن نہیں کرائے, نون لیگ میں بھی ایسے ہوتے ہیں اور پیپلز پارٹی میں بھی ایسے ہوتے ہیں. لیکن حضور والا ان کو بتانا یہ تھا, اطلاع عرض تھی کہ بھئی ان کی پارٹی کا کوئی شخص جا کے کمپلینر نہیں تھا کہ دیکھیں جی نواز شریف, شہباز شریف یا زرداری یا بلاول کو جو ہے وہ صحیح طرح چیئرمین یا صحیح طرح پریزیڈنٹ نہیں بنایا, یہ انہی کی پارٹی کے لوگ گئے تھے. تو وہ جو ایک پارٹی والا ایشو تھا وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے کہ جی پی ٹی آئی سے نہیں انہوں نے کنٹیسٹ کر سکے, آزاد امیدوار کی حیثیت سے کنٹیسٹ کیے تو, لیکن سب سے زیادہ نامینیشن پیپر اس طرف کے تھے. اور آج بھی پارلیمنٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ اگر عمران خان والا دور ہوتا اور وہ والی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو شاید وہ نیشنل اسمبلی میں نہیں ہوتے. سب سے بڑی اس کی اگزامپل یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پوسٹر بوائے ہے, جو سٹار کڈ ہے, وہ ہے جی گنڈاپور صاحب, اور وہ خیبر پختونخوا میں چیف منسٹر ہے. اور یہ جو چیف منسٹر ہے یہ کوئی پروڈیوسر, سینئر پروڈیوسر نہیں ہوتا, پورے صوبے کا مائی باپ ہوتا ہے. سو ہاؤ کین دے سے دیٹ؟ تو صرف ادھر باقی پورے جگہوں پہ ریگنگ ہوئی اور باقی پورے جگہوں پہ پرابلم ہوئی, خیبر پختونخوا میں کچھ نہیں ہوا. سو باقی جو لوپ ہولز ہیں وہ تو ظاہر پتہ اس کے لیے ادارے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے, وہ اس کے اوپر تحقیق کریں, وہ بتائیں کہ کیا ہے فارم 45 47. یہ سن کر کان پک گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بینی صاحب یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم سے کھیل رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کی یہ ٹیم ہو ہی نہیں سکتی. میں آپ کو بتاؤں اسٹیبلشمنٹ کی چوائس بہت بہتر ہو گئی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنی چوائس, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی پہلے چوائس بہت خراب تھی, انہوں نے بڑے غلط لوگوں میں انویسٹ کیا ہے, اب ان کو پتہ چل گیا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کی ذرا چوائس تھوڑی اوپر چلی گئی, ان کی ذرا کلاس امپروو ہو گئی ہے, دے ہیو لرنڈ دیئر لیسن آلسو. اسٹیبلشمنٹ کی اب کوئی ٹیم نہیں ہے, اینڈ آئی تھنک سو کہ اسٹیبلشمنٹ اس کے لیے بڑی کوشش کر رہی ہے, اور یہ میں ڈر کے نہیں کہہ رہی ہوں, یا آپ کے کیمرے کے لیے نہیں میں کہہ رہی ہوں, یہ میں جینونلی بلیو کرتی ہوں. اور اس کی صرف ایک بات میں آپ کے ساتھ کروں گی, ماضی کے مقابلے میں اور اب کے مقابلے میں, کیا آرمی چیف, دا چیف, کیا انہوں نے کسی صحافی سے, یوٹیوبر سے, ویلاگر سے, اینکر سے, بڑے سے بڑا میڈیا ہاؤس کا اونر, کوئی ملاقات کی ہے؟ نہیں, جواب دینا, آپ کی شکل تو آ نہیں رہی نا, نہیں کی نا. تو یہ اپنے آپ میں تو اگر اسٹیبلشمنٹ یہ بتانا چاہتی ہے اور یہ تاثر قائم کرنا چاہتی ہے کہ بھئی اب ہماری ٹیمیں نہیں ہیں, اب ہم پارٹی نہیں ہیں اس سیاست کے میدان میں, تو ایز اے پاکستانی اینڈ ایز اے جرنلسٹ مجھے اس اچھے اقدام کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں عمر کچھ ہے, مسئلہ کچھ ہے, یا آپ بتائیں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو ایز اے کرنٹ افیئر پروڈیوسر کیا کرنا چاہیے؟ آپ کا کانٹینٹ کیا ہوگا؟ کیا آپ سٹوری بلڈنگ کریں گے کہ نہیں کچھ تو چل رہا ہے, کچھ تو. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اسٹیبلشمنٹ ہیز اے ٹیم. اسٹیبلشمنٹ از جسٹ ون ٹیم رائٹ ناؤ, اور اس کی بھی میں آپ کو 10 ایگزامپلس دے سکتی ہوں. آرمی چیف اور شہباز شریف صاحب, دا پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ دا چیف آف آرمی, یہ دونوں سیم پیج پر ہیں. ایک ٹیم کے طور پر ان کی ٹیم ہے پاکستان, انہوں نے پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. یہ ایک میسج ہے جو مجھے آپ کو سب کو دینا چاہیے, اور اسی لیے گنڈاپور جیسے شخص کو بھی اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. مجبوری کوئی نہیں ہے, لیکن اس لیے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی ہم آپ کو پھر بھی سسٹم کا حصہ بنانا چاہتے ہیں, آؤ مل کے پہلے پاکستان کو چلا دیں, اس کے بعد سیاست کرتے رہیں گے. پاکستان ہوگا تو سارے سیاست کریں گے نا. پاکستان اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر پاکستان نہیں ہے تو عمران خان نے کس ملک کا وزیر اعظم بننا ہے؟ کس کے لیے ترقی کر رہے ہیں؟ ان کو بنائے گا کوئی برطانیہ کا وزیر اعظم؟ انڈیا بنائے گا ان کو اپنا وزیر اعظم؟ کہاں کر رہے ہیں یہ سیاست؟ سو دس از اونلی ون ٹیم, اور دا ٹیم از وننس ٹیم. ابھی پشاور میں, ابھی یہ 2-4 دن پہلے پشاور گئے ہیں آرمی چیف صاحب, اور وہاں پر بیٹھ کر کے جو انہوں نے وننس کا میسج دیا ہے وہ میسج ہی تھا کہ اگر 9 مئی حملہ کرنے والوں کو مرسی پٹیشن کے بدلے میں اگر ان کو 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 مہینے کی جو سزائیں ان کی رہ گئی تھی, اگر وہ معافی ملتی ہے تو یہ ایک اچھا جیسچر ہے. کیونکہ آپ یہ نہ بھولیں کہ پاکستان کی آرمی وہ ہے جو ایک دفعہ سوچ لیتی ہے تو پھر وہ کر گزرتی ہے. جی بالکل ٹھیک. سو I don't think so کہ they have one team and that is Pakistan. کچھ نام آپ سے میں شیئر کروں گا, آپ ان کو سنتے ہی کوئی ایسا لفظ بولنا چاہیں, ان کو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں, کوئی سینٹینس بولنا چاہیں تو ضرور ہمیں بولیے. بس دکھا دی اپنی اصلیت کہ میں اصل میں یہ انٹرویو کرنے کے لیے آیا تھا, اس لیے آئے تھے نا. یہ بڑا ضروری ہے, یہ ہم سب سے پوچھتے ہیں, ہمارے فارمیٹ کا حصہ ہے, اس لیے آپ کو بھی ہم نے لازمی پوچھنا ہے. مریم نواز, ویری 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 پیشنیٹ, ویری ایمبیشیس, بہت ایمبیشیس ہیں. بلاول بھٹو, ویری انٹیلیجنٹ اینڈ ویری ہارڈ ورکنگ. میاں نواز شریف.
بہت بردباری ہے ان میں، عزت بہت دیتے ہیں، ون آف دا لیونگ لیڈرز آف دا سب کانٹیننٹ. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف. ورکہولک، اوہ ورکہولک، صبح صبح اٹھ جاتے ہیں اور پھر جو کام کرنا شروع کرتے ہیں. اور کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم سرکاری ٹی وی میں بھی کام کرتے ہیں، کبھی یہ میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی اس کے منٹس آ رہے ہیں، کبھی اس کے منٹس آ رہے ہیں، پوری پوری خبریں. مطلب صبح اٹھ جاتے ہیں اور پھر رات تک ان کے جو کام چلتے، ہی از ورکہولک، ہی از ورکہولک، آصف علی زرداری. ہی از اے ٹرو پالیٹیشین. ٹرو اگر پالیٹیشن. پاکستان میں کسی کو سیاست سیکھنی ہے، لیڈری کی بات نہیں کر رہی، سیاست کی بات کر. پاکستان میں اگر کسی کو سیاست سیکھنی ہے، وہ ایک جیسے ایک چیس بورڈ ہوتا ہے، اسی طرح اگر سیاست کا بورڈ ہو تو اس کا جو بے تاج بادشاہ ہے وہ آصف علی زرداری ہوں. مولانا فضل الرحمان. اپرچونسٹ، سوری. فیصل واوڈا. گڈ انٹرٹینمنٹ. محسن نقوی. ہاں سکسیزفل. میں تو بڑی ہو کے محسن نقوی بننا چاہتی ہوں، اتنا پاورفل انسان، وائی ناٹ. حافظ سید عاصم منیر. چیف آف آرمی اسٹاف. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ.